أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات محمد بارے دیگر بلندتر صلوات. دیکھیے میں نے اول دن جو اعلان کیا تھا مسلسل یہ ای میل بھی دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو مختلف موضوعات ہر روز بٹے ہوئے ہیں اور اصل موضوع جو تھا وہ انسان کی جسمانی اور روحانی کمزوریوں اور مشکلات کا حل. ان میں سے ایک گفتگو جو آج ہے جس کے لیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ تقریباً میرا خیال ہے 1 سال سے جب سے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا تب سے اس موضوع سے متعلق کہا گیا تھا گفتگو کیجیے گا، اور وقت تلاشتے رہے کہ کون سے وقت اس کو معین کریں. اور 1 سال میں بڑا کام کیا تو کم سے کم 10 آدمی نظر آ گئے الحمدللہ سننے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا. بہرحال مختصر و مفید جو لوگ ہیں وہی اس بات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچا دیں کافی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. گفتگو جو ہے وہ مسئلہ تقلید ہے اور اسی سے ریلیٹڈ بات جو ہے شاید آج نہ ہو پائے آئندہ دنوں میں، وہ ہے مسئلہ ولایت فقیہ. یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں سوالات ہیں ان سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فی الحال جو گفتگو ہے وہ اجتہاد و تقلید ہے. اور یہ لفظ اجتہاد جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے وحشت آمیز ہے. بہت سے لوگ اس کو جو ہے ڈرتے ہیں بولتے ہوئے اور بہت سے لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں. عربی میں اس کے بدل میں ایک لفظ اور ہے جو علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا نام استنباط. یعنی کسی بھی مسئلے کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں اس کا حل نکالنے کو استنباط کہتے ہیں.
اور اسی کا نام اجتہاد ہے۔ درحقیقت اجتہاد جو ہے وہ لفظ جہد سے ہے اور اسی سے مشتق جہاد بھی ہے، اور جہد کے معنی ہے مشقت کے، زحمت کے۔ جو آدمی مشقت اور زحمت اٹھاتا ہے وہ مجاہد ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بال بچوں کی کفالت میں صبح سے شام تک زحمت و مشقت اٹھاتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی گھر اپنے بچوں کے لیے رہا ہے مگر حلال طریقے سے، تو اللہ نے اس کو اپنی راہ میں جہاد شمار کیا ہے۔ یہ کرامت پروردگار اور تراحم نہیں تو پھر کیا؟ یہ روٹی اپنی آپ بنائیے اور سیدھی کیجئے، پیٹ اپنا آپ جو ہے بھریے، لیکن چونکہ یہ کام کرنے میں آپ نے خداوند متعال کو مد نظر رکھا اور حرام چیزوں سے آپ بچتے رہے اور حرام فعل آپ نے اختیار نہیں کیا، طریق حلال سے آپ یہ رزق اپنے ہاتھوں میں لے آئے، تو گویا آپ نے راہ خدا میں اپنا سارا وقت گزارا۔ چونکہ راہ خدا میں گزارا ہے اس لیے المجاہد فی سبیل اللہ کی راہ میں مجاہدت فرمائی۔ بس اس سے ہے اجتہاد، یعنی مشقت اٹھانا کسی مسئلہ شرعی کے حاصل کرنے میں، اور اس قدر مشقت اٹھانا کہ دن بھر حلال روزی کمانے میں جو زحمت لوگ اٹھاتے ہیں کہیں اس سے سینکڑا درجے بالا تر زحمت ایک مسئلہ شرعی کے استنباط و استخراج اور سمجھنے میں وقت ہی نہیں بلکہ اسٹیمنا صرف ہوتا ہے، اور مشقت ہوتی ہے اس کو، زحمت ہوتی ہے اس کو، اور اس زحمت اور مشقت کو اللہ نے اپنے ہاں اس مقام کو بھی جہاد قرار دیا۔ تو چونکہ مشقت کرتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، ایک مسئلے کے سمجھنے کے لیے ساری قوت علمی اپنی صرف کر دیتا ہے، تو اس کے بعد ایک مسئلے کو وہ سمجھ پاتا ہے اور اس کو استخراج کر پاتا ہے، نکال پاتا ہے استدلال کے ذریعے سے، قرآن و حدیث سے کہ یہ حکم خدا ہے۔ وہ بحث الگ ہے کہ یہ مسئلہ خود واقع میں حقیقتاً مطابق حکم خدا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ آپ کی سمجھ سے بڑا بالا ہے، اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بحث کروں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد آخر میں ایک مشکل ہے کہ ساری زحمت اٹھانے کے بعد معلوم نہیں ہے کہ 100% یہ وہی حکم ہے جو خدا نے ہمارے لیے معین کیا تھا۔ وہ علم ہوتا ہے، اور یہ علم نہیں ہے، گمان ہے۔ علم کا دروازہ بند ہے، صاحب علم جو ہے پردہ غیب میں ہے، وہ موجود نہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ جو تھے صاحب اعجاز تھے، صاحب کرامات تھے، لیکن عادی زندگی روزمرہ کی ایسے تو نہیں تھی کہ جب کسی مسلمان کو ضرورت پڑی کہ کوئی مسئلہ شرعی اس کو آ گیا سامنے کہ ابھی کیا اس کا مسئلہ ہوگا، کیا اس کا حل ہوگا از نظر شارع، یعنی خدا نے کیا حکم دیا ہے، وہ جاننا چاہا تو اس نے وہیں آنکھ بند کی، ایک مرتبہ رسول اللہ کو یاد کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ مجھے پڑ گیا، اور رسول اللہ دم سے وہاں پہنچے ہوں اور اس کے بعد مسئلہ بتایا کہ حکم خدائی، اور پھر پلٹ کے مدینے آ گئے ہوں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ عام زندگی میں جب بھی جو جہاں رہ رہا ہے اس کو اگر ضرورت ہے تو ایسا تو نہیں کہ رسول وہاں پہنچ کے اس کو بتاتے رہے، بہرحال اسے رسول کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ نہ معلوم کہاں سے چلا سلسلہ، اور یہ معصومین علیہ السلام کا
جو ہے وہ تراحم ہے کہ علم جو ہے وہ دروازے دروازے تک جانے لگا کہ ماشاءاللہ اس کی قدر بھی ختم ہو گئی. وَإِلَّا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے, پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمندر جو ہے وہ پھیل کر کے ہر پیاسے کے دروازے پر پہنچتا رہے, جتنا دل چاہے اتنا پانی لے لو پی لو, ایسا نہیں تھا. اسی بات کو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یہی ہم کو کوئی بتا دے, یہی ہم کو کوئی پہنچا دے, جہاں وہ رہ رہا ہے وہیں پر, جہاں موجود ہے بس وہیں اس کو علم حاصل ہو جائے, تو یہ ایک خناس ہے. علم جہاں ہے وہاں جانا پڑے گا. اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ كَافَّةً. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں دوڑ پڑو اور وہاں جا کے علم حاصل کرو جہاں علم ہے. کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ دوڑیں گے اور اس کام کے لیے اور چلے جائیں گے تو پھر زندگی کیسے چلے گی؟ سبھی علم ہی حاصل کرنے لگیں گے, سبھی جا رہے ہیں, سبھی علم حاصل کر رہے ہیں, تو یہ زندگی کیسے رواں دواں ہوگی؟ ابھی تو آپ کو کھانا بھی پکانا ہے, پکانے سے پہلے آٹے کا انتظام کرنا ہے, اور آٹے سے پہلے گندم کا ہونا ضروری ہے, اور گندم ہوئے گا کب؟ جب تک کہ مٹی صحیح آمادہ نہ ہو, اور مٹی صحیح آمادہ کرنے سے بیج کی تلاش ہونی ہے. تو ایک ایک چیز تو کرنا, یہ کون کرے گا؟ جب سب چلے جائیں گے علم ہی حاصل کر لیں گے تو یہ کون کرے گا؟ نظام زندگی مختل ہو جائے گی. اس لیے نظام زندگی باقی رہے اور سارا کام ہوتا رہے, اور حکم خداوندی کا علم بھی ان تک پہنچ جائے, تو اس کی حکمت نے یہ اقتضا کیا کہ حکم دیا کہ پیغمبر ان سے کہو مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ كَافَّةً لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. تمام مومنین کو نہیں کہا جاتا کہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے جہاں جہاں رہے ہیں وہاں سے اٹھیں اور اٹھ کر کے کوچ کر جائیں اور چلیں اور وہاں پہنچیں جہاں علم ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ. بس کیوں نہیں ہر گروہ سے, ہر فرقے سے, وہی لفظ رکھیں جو قرآن ہے, ہر فرقہ, فرقہ نہیں دھڑا, اردو میں بہت صاف لفظ ہے, فرقہ نہیں دھڑا. معلوم ہوا کہ ایک گروہ جو ہے اس دیہات میں رہ رہا, ایک دھڑا مومنین کو اس دیہات میں رہ رہا, ایک دھڑا مومنین کو اس دیہات میں رہ رہا ہے. رسول اللہ مثلا مدینے میں ہے, ایک گروہ مکے میں ہے, ایک گروہ طائف میں ہے, ایک گروہ جو ہے مدینے کے اطراف و نواحی میں ہے, ایک گروہ جو ہے وہ حجاز سے اور دور افتادہ جگہوں پر ہے. اب ان سب تک رسول اللہ تو خود نہیں جاتے تھے نا مدینے سے, ایک اعجاز فرمائیں, طی الارض فرمائیں کہ جو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا, اور ایک شب میں ایسے ہی گئے اور وہاں بتایا پھر پلٹ کے آ گئے اپنی جگہ پر, ایسا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اس طریقے سے احکام خداوندی کی تعلیم دے سکتے تھے, نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ ہر شخص تو کام نہیں کر پائے گا, اور رسول اللہ کو اللہ قیامت تک زندہ نہیں رکھنے والا ہے کہ قیامت تک رہیں اور قیامت تک یہی کرتے رہیں. تو بہرحال ایسے افراد ہوں گے جن کو طیب لفظ نہیں معلوم ہوگا, جو نہیں جانتے ہوں گے, اور ضرورت جو ہے قیامت تک احکام الہیہ کی معرفت کی ضرورت قیامت تک باقی ہے. چونکہ قیامت تک باقی ہے تو ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے احکام الہیہ کا علم حاصل ہو سکے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ہر دھڑے سے, ہر قبیلے سے, ہر دھڑے میں سے, ہر حصے میں سے ایک گروہ, مطلب فرض کیجئے کہ ایک جگہ 50 آدمی رہتے ہیں, تو یہاں سے ایک گروہ 5 آدمیوں کا, ایک گروہ 10 آدمیوں کا, وہاں پہ 20 آدمی رہتے ہیں, ایک گروہ 3 آدمیوں کا, گروہ ہو گیا.
ہر جگہ سے، ہر دھڑے سے، ہر فرقے سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا جو مختلف جگہوں کے ہیں، اور نکل کر کے تفقہ فی الدین کیوں نہیں کرتا؟ اجتہاد، استنباط، یہ دو لفظیں سنائی تھیں آپ کو. تیسری لفظ جو ہے وہ تفقہ یعنی فقہ. روز سنتے ہیں آپ کہ ہمارے یہاں فقہ میں یہ ہے اور فقہ میں وہ ہے. لفظ فقہ کے معنی ہے سمجھنے کے. خود لفظ فکر یعنی سمجھنا. صرف قرآن کے لا یتفقہون، ان کی سمجھ ہی نہیں ہے کم وقتوں کی. بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. دلیل یہ ہے کہ دیکھو اس کو اس نے خلق کیا، اس طرح بنایا، ایسے رچا، یہ چیزیں اس میں ٹاکی اس نے، ایسا آسمان اس نے بنایا. یہ کہیں پر راستے بیچ میں بھی اگر ہوتا تو آپ اٹک اٹک کے گرتے. کہیں پر پول نظر نہیں آتا مگر سائبان لگا دیا اس نے. اور کیا بلندی دی آسمان کی، جتنے ہی آپ اوپر اٹھتے چلے جائے اتنا ہی دور یہاں جیسے دکھتا ہے ویسے ہی وہاں سے بھی دکھتا ہے. ابھی بھی آسمان کی ابتدا پا نہ سکے کہ کہاں ہے. پہلے کے لوگ جو ہے فلاسفرز، وہ بیچارے محدود ذہنیت کے تھے. وہ کہتے تھے اوپر جا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اگر جانا ہوگا تو آسمان کو چھید کے جانا پڑے گا. تو چھیدیں گے کیسے؟ اس لیے بہت سے فلاسفرز جو ہیں مسلمان فلسفی، وہ بھی قائل معراج نہ تھے. اس لیے رسول اللہ چھید کے جاتے تھے کیا اوپر؟ اور پھر وہ 7 طبق، اور پھر یہ وہ. ارے بھائی آسمان سمو سے ہے. سمو کے معنی ہے بلندی کے، اور بلندی یعنی حد نگاہ. جتنے ہی آپ بلند ہوتے جائیے آپ کی حد نگاہ جہاں بھی پہنچے گا وہ اتنا ہی اونچا دکھے گا. تو آسمان کی تو یہ کیفیت ہے. الخلاصہ یہ ہے کہ مگر یہ آسمان جو ہے وہ چھت کی طرح لگا ہوا ہے، کہیں کوئی ستون نہیں ہے. یہ حکمت خداوندی تو ہے. اور اس کے بعد یہ زمین بچھا دی اس نے. کبھی کہیں پر ہے، کبھی کہیں پرانے خیالات ایسے تھے، بعض روایتوں میں بھی یہی ہے اور شاید یہ حقیقی بھی ہو. یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ زمین کھڑی ہے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا. سورج جو ہے اپنی دھری پر ہے، ویسے ہی زمین بھی اپنی دھری پر ہے، اور زمین بھی چرخا کرتی ہے. منتہا یہ کہ اپنی دھری پہ نہیں ناچتی ہے، وہ کھڑی ہے، ویسے جگہ جگہ پہ جاتی رہتی ہے. اب یہ طریقے جو ہیں پرانے تھے، نئے طریقے، نئی ایجادات، نئی باتیں آ گئیں. الخلاصہ یہ ساری چیزیں خداوند متعال بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے، اس کے بعد بھی ان کے نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے، اتنی باتوں کے بعد تو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا ہے. بھئی سمجھ کا نام تفقہ ہے. لا یتفقہون. اور یہ لوگ جو ہیں فقہ حاصل نہیں ہے ان کو، یعنی عقل و درک کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں. بس یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. میں بھی خالی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، نہ بھی اجتہاد ہوتا ہے آپ کو، نہ تقلید ہے اور نہ علماء ہیں. اس کے لیے کافی وقت چاہیے، 45 منٹ نہیں ہونے والا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ آیت کا تو معنی سمجھیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. کیوں نہیں ہر دھڑے سے ایک گروہ 2-2 4-4 کا نکل کر کے کیوں نہیں چلتا، کچھ کرتا اپنی جگہ پر سے، کیوں نہیں چلتا ہٹتا اور جائے وہاں جہاں علم مل رہا ہو. لیکن یہ بھی نہیں کہا کیوں نہیں آتا میری طرف. اللہ کہلوا سکتا تھا کہ رسول ان سے کہو کہ کیوں نہیں تم میں کے ایک ایک دھڑے سے ایک ایک گروہ نکل کے مجھ تک آتا. مجھ تک کی لفظ نہیں لگائی چونکہ یہ آبادی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف رسولی کے زمانے تک کی بات ہے، ہر زمانے میں. تو بس کہاں جائے، کہاں کچھ کرے، کدھر بھاگے؟ نکلے بھی اپنے گاؤں سے، اپنے دیہات سے، اپنے شہر سے، اپنے مرکز سے، تو کدھر بھاگے؟ کچھ کرنا نہیں جانا، کدھر جائے، کدھر بھاگے، کہاں جائے؟ تو وہاں جائے جہاں علم مل رہا ہو، علم حاصل کرے. یعنی علم تفقہ، لیتفقہوا فی الدین. کس لیے کوچ کرے، کس لیے نکلے؟ اس لیے کہ اپنے دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے.
تو دین کے سمجھانے والے جہاں ہوں گے وہاں جانا پڑے گا۔ عہد رسول اللہ میں دین کو سمجھانے والا رسول اللہ تھے، تو رسول اللہ کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اس نے ایک معنی لیا کہ رسول اللہ تک کیوں نہیں آتے، اور آ کر کے تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ اچھا کیوں سمجھیں، اور کیوں یہ گروہ ایک تنہا آئے اور لوگ کیوں نہ آئیں؟ کہ ایک تو علت یہ بتائے کہ بھئی زندگی کا چرخہ چلنا رک جائے گا، اس لیے نہ آئیں سارے لوگ، تھوڑے سے لوگ آئیں۔ یہ تھوڑی کیوں آئیں اب اس کا پھر بیان کر رہا ہے، اس لیے آئیں کہ لِيُنذَرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ یہ اپنے قوم کو ڈرائیں۔ کب ڈرائیں؟ جب تفقہ فی الدین کر لیں، یعنی دین کو خوب سمجھ لیں، احکام خداوندی اپنے دل پر اتار لیں، تو پھر اذا رجعوا الیہم، جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر جائیں، وہ اس قوم سے آیا تھا، یہ اس قوم سے آیا تھا، وہ اس قوم سے آیا تھا۔ اسلام دین مسلمان جو ہے مختلف قوموں سے مسلمان ہوئے تھے نا، لہذا کالا جو ہے وہ بھی مسلمان تھا، گورا جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہاں رنگ و نسل نہیں تھی، اس قبیلے والے بھی تھے، اس قبیلے والے بھی تھے، اس قبیلے والے بھی تھے، طائف کے قبیلے حوازن کے بھی تھے، مکہ کے قریش بھی تھے، مدینے کے انصار بھی تھے، تو ہر قبیلے کے لوگ ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہیں نا، تو ان میں سے کچھ لوگ نکل کے آئے پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین کریں، تفقہ فی الدین کریں، اور تفقہ فی الدین کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف جب لوٹیں، اپنے اپنے قبیلے کی طرف جب جائیں، تو اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیں۔ ڈرائیں کاہے کے لیے؟ کہ لعلہم یحذرون، اس لیے ڈرائیں تاکہ یہ پھر پرہیز کریں، پھر یہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ ڈرائیں کی لفظ ہے انذار، لیکن معنی کیا ہے؟ ڈرائیں کیسے؟ کیا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے؟ ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے ڈرائیں گے؟ کیا کوئی ایسی چیز لے کے جائیں گے وہ دکھا دکھا ڈرائیں گے؟ ڈرانے کے معنی ہیں کہ ایسے موعظے کریں، اس طرح احکام الہی کو بیان کریں کہ یہ قوم خوف خدا پیدا کرے، کہ معصیت پروردگار نہ کرے، اور پھر پرہیز کرے، احتیاط کرے، اور گناہ معصیت پروردگار، نافرمانی پروردگار اور گناہ پروردگار کی اللہ سے معصیت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اور گناہ نہ کرے، ذنب نہ کرے، اسم نہ کرے۔ اس لیے جو ہے یہ لوگ جائیں اور حاصل کریں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، سارے مومنین سارے کے سارے مت جائیں، سب کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں نہیں ہر طبقے سے، فرقے سے، دھڑے سے، گروہ سے، قبیلے سے، طائفۃ منہم، ایک طائفہ، ایک چھوٹا سا گروہ نکل کر کے لینفروا، نہیں جاتے ہیں، لتفقہوا فی الدین، تاکہ تفقہ فی الدین کریں، دین سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو جانیں۔ اس کے بعد لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو ڈرائیں، اور جب ڈرائیں گے قوم کو تو شاید قوم جو ہے وہ پرہیزگار ہو۔ اس سے کیا ہوتا سمجھ میں آیا؟ قوم کو ہم لاکھ ڈرائیں، جب قوم ہماری بات ماننے کو نہیں تیار ہے تو کہاں سے ڈرے گی؟ وہ کہاں سے پرہیز کرے گی؟ کہاں سے احتیاط کرے گی؟ بس معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ قوم کو ایک فقیہ ڈرائے گا نہیں، اس وقت تک وہ احتیاط نہیں کریں گے۔ اور یہ احتیاط اور ڈرانے کے بیچ میں واسطہ ہے قبول کرنا۔ بس معلوم یہ ہوگا کہ جب تک قوم قبول نہیں کرے گی فقیہ کے بات کو، نہ وہ ڈرے گی نہیں،
وہ پرہیزی نہیں کرے گی، بس قبول کرنا لازم ہے۔ بس یہ بھی روشن کیا قرآن نے کہ اگر فقیہ آپ کے قبیلے کا ہے اور تفقہ فی الدین کر کے آیا ہے تو اس کی بات کا ماننا اس امت پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی، جب تک کہ امت اس کی بات کو نہ مانے گی اس کا ڈرانا نہیں متحقق ہوگا، اس کا پرہیز کرنا نہیں ممکن ہوگا۔ بس اس فقیہ کی جو اس قبیلے سے گیا ہے، 1 2 3 جو بھی گئے، جب وہ لوٹیں تو وہ ڈرائیں تو پھر قبیلہ ان کی بات کو مانے۔ یہ ہے دلیل حجیت فتوی فقیہ، یعنی ایک فقیہ جب کہے کہ حکم خداوندی یہ ہے تو وہ حجت ہے امت کے اوپر اور امت اسے مانے۔ یہ حکم قرآن ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ حجت ہے، یعنی ماننا پڑے گا تمہیں۔ یہی چیز کی حجت قرار دیا اللہ نے تفقہ فی الدین کرنے والے کے قول کو، اسی کا نام ولایت ہے، یعنی ولایت دے دی اس کو کہ اب یہ تمہارے تمام مشکلات کہ حل کو جب پیش کرے تو حق اس کا یہ ہے کہ تم اس کی بات کو مانو، تم پر فرض ہے کہ تم اس کی بات کو مانو۔ یہاں سے مفتی کا قول حجت ہے اور مقلد یہاں بنا۔ مانو کے کیا معنی ہے؟ مانو کے معنی یہ ہے کہ جب یہ حکم خدا قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کے بعد اور تفقہ کرنے کے بعد تمہیں بیان کرے تو تم اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ یہ اس کا کہا ہوا نہ سمجھنا آپ تم، بلکہ اس کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ کہا ہوا خدا کا ہے، منسوب خدا کی طرف، لہذا تم اس کو مانو۔ اب تم پر فرض ہے کہ اس پر عمل کرو۔ تقلید کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ تقلید کوئی چادر اوڑھنی پڑے گی۔ لفظ تقلید کے معنی بیان کرنے میں لوگ الجھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تقلید کے معنی بیان کرنے میں قلادہ پہننا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گردن میں باندھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی فقیہ کی کہ جو فقیہ آپ کی نظر میں فقیہ ہو اور جو جامع الشرائط ہو، انشاءاللہ آئندہ ساری باتیں آئیں گی، اس کے قول پر بحکم خداوند متعال آپ جو ہے اس کے قول پر عمل کریں، اس کے قول کو مانیں کہ یہ نسبت جو اس نے دی ہے خدا کی طرف، یہ نسبت خدا کی طرف دینا سچ ہے اور یہ فقیہ ہے، اس کا قول آپ کے لیے حجت، آپ مانیں اور مان کر اس پر عمل کریں۔ اس عمل کا نام ہے تقلید۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صرف فقیہ کے، مجتہد کے، جامع الشرائط کے۔ اب یہ کہاں سے آئے ساری چیزیں لفظیں جو بیان کر رہا ہوں؟ یہ تو اس آیت میں نہیں تھا۔ اس آیت میں خالص تو نہیں تھا کہ کیوں نہیں جاتے تفقہ فی الدین کرتے اور پھر اس بعد لوٹ کے قوم کو ڈراتے۔ بھئی قوم اسی وقت سنے گی جب قوم کو اس فقیہ پر اعتبار ہوگا، جب تک اعتبار نہیں ہوگا سنے گی نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اعتبار کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کا اعتبار جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں اور سماج میں لے آئے سامنے اور کہیں جناب یہ بڑے بہت ہی بزرگ آدمی اور بہت اچھے آدمی ہیں، اور 4 ان کے جھوٹ سے واقف ہوں گے تو فوراً منہ بنائیں گے کیا جھوٹے آدمی کی بات کر رہے ہو، یہ تو سچا ہے ہی نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موثق ہو، فقیہ موثق ہو، جھوٹا نہ ہو۔ اس لیے جھوٹے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز نسبت دے سکتا ہے خدا کی طرف، لہذا سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے پھر اس کے شرائط ہو گئے۔ جھوٹ کب نہیں بولے گا؟ اس وقت جھوٹ نہ بولے گا جب نفس کی مخالفت کرتا ہو۔ اس لیے نفس تو کسی وقت بھی کہے گا کہ اس وقت یہ بول دو موقع ہی ہے، اس وقت یہ کر دو موقع یہ ہے، اس وقت یہ فائدہ اٹھا لو موقع یہ ہے، تو یہ نفس کا پابند ہو جائے گا۔ بس نفس
کا جب پابند ہو گیا، نفسانی کیفیت کا وہ بھرپور طریقے سے تابع ہو گیا، تو پھر وہ جو چاہے بول سکتا ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے. تو ایسے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا من کان عالما بزمانے، جو اپنے زمانے میں متفقہ فی الدین ہو، یعنی عالم ہو، سب کے درمیان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اور مخالفاً لہوا، اور اپنی خواہشات اور ہوا کا مخالف ہو، اور مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. یعنی ایسا نہیں ہے نفس کہہ رہی ہے اس وقت کہ ہم کو جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے، حکم خداوندی کہہ رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ حکم خدا کا پابند ہو اپنے نفس کا پابند ہو. تو اگرچہ وہ عالم ہو اپنے زمانے کا، لیکن اگر مخالف نفس نہیں ہے، ہوا و ہوس کا مخالف نہیں ہے، اور مطیع پروردگار نہیں ہے، تو پھر وہ فقیہ اس قابل نہیں ہے کہ عوام اس کی بات کو سنیں، اس قابل نہیں ہے کہ عوام کے سامنے ہو جا کے انذار کرے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کا قول عوام کے سامنے حجت قرار پائے. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ من کان عالما بزمانے و مطیعا لامر مولا و مخالفا لہوا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، بس پھر عوام کو چاہیے کہ وہ اس کی تقلید کریں، اس کے حکم کو مانیں. میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ جب تک رسول تھے، رسول کے سامنے یہ سارے آتے تھے اور رسول سے علم سیکھ کر کے اپنے وطن کو لوٹ کے جاتے تھے. اپنے وطن کو جب لوٹ کے جائیں تو اپنی قوم کو یہ احکام بتاتے تھے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا تھا، رسول اللہ نے یہ کہا تھا، رسول اللہ کا حکم یہ تھا. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں یہ جانتے ہوں گے کہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ نفس کی خواہشات کے پابند نہیں ہیں، تو پھر ان کے قول پر ہمیں اعتبار پیدا ہوگا کہ ہاں رسول نے یہی کہا تھا. یہ دو شرطیں ہمارے لیے آئی ہیں اس لیے کہ اعتبار پیدا ہو قول کا، اور پھر اس کے بعد ان کا قول حجت ہے، اور پھر ہر عوام پر فرض ہے کہ وہ ان کے قول پر عمل کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حکم خدا. اسی لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ، یعنی جو کوئی بھی مسئلہ اور واقعہ حادثہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو اور اس میں کوئی حل آپ کو نہ معلوم ہو، تو فرجو الی روات احادیث ہے نا، تو ہمارے راویوں کی طرف تم رجوع کرنا. اور ان راویوں کی طرف رجوع کرنے کا کیا معنی ہے؟ رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان کی طرف رجوع کرنا، یعنی یہ شخص متفقہ فی الدین ہوگا، یہ شخص فنظر فی حلالنا و حرامنا، ہمارے حلال میں ہمارے حرام میں، یعنی جو ہم نے حلال کیا ہے حکم خدا سے، جو ہم نے حرام کیا ہے حکم خدا سے، یعنی حدیث، جو حدیثیں ہماری ہیں. فنظر، یہ فقیہ روات اس میں نظر پیدا کرے گا، یعنی ڈھونڈے گا. اس کا نام ہے استنباط، نظر پیدا کرنا. اس کا نام ہے اجتہاد، یعنی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی کہ احکام الہی کو حاصل کرے گا. اس کے بعد وہ تمہیں یہ مسئلہ بیان کرے گا. اس کے بعد معصوم فرماتا ہے انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. اب جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمارے کہے ہوئے حکم کے مطابق حکم دیا ہے، اس لیے ان کا کہا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ میرا کہا ہوا ہے. یہ حجت ہے میری طرف سے تمہارے اوپر، اور میں حجت ہوں خدا کی طرف سے. ویسے کیا ثابت ہوا کہ ان کا قول واجب الاطاعت ہے، یعنی تم پر لازم ہے
کہ اس قول کو تم مانو. بس مسئلہ شرعی جیسے ہی پیدا ہوا، اس کا حکم جیسے ہی جاننا ہوا، فقیہ کی طرف رجوع کیا. فقیہ جو ہے وہ کہ جو احکام الہیہ کو قرآن اور حدیث سے حاصل کیا، وہ حکم بتائے گا یہ حکم ہے، وہ حکم تمہارے لیے حجت ہے، تم پر واجب ہے کہ عمل کرو اس چیز کو جاننے کے بعد. اسی پر عمل کرنے کے نام کو تقلید کہتے ہیں، اور استنباط کرنے کی کیفیت کو اجتہاد کہتے ہیں. اور یہ مسئلے کے بتانا جو ہے یہ مقلد ہے کہ جس کی آپ تقلید کریں گے، جس کے مسئلے پر عمل کریں گے. یہاں تک گفتگو ہوئی. اور یہ کہ یہ سچا ہے یہ بھی قرآن نے کہا کہ کسی جھوٹے کے قریب نہ جانا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو تم کبھی بھی کسی کی بات کو نہ ماننا جب وہ جھوٹا ہو، فاسق ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایماندارو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی خبر کو تسلیم نہ کر لینا. فتبینوا، بلکہ اس کو چھان بین کرو، دیکھو کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. بس فاسق کی خبر قابل قبول نہیں ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو علناً خدا بند متعال کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہو، اس کے احکام کو نہ بجا لاتا ہو، نماز نہیں پڑھتا یہ فسق ہے، روزہ نہیں رکھتا یہ فسق ہے. حکم خدا ہے نا، حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے، سچ نہیں بولتا یہ فسق ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ فسق ہے. یعنی ہر گناہوں نے کبیرہ، اگرچہ گناہ کبیرہ بجا لاتا ہو تو وہ فاسق ہے، اور جب فاسق ہے تو عادل نہیں ہے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پہ جو صبح سے شام تک گناہان کبیرہ میں مبتلا رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جرأت کر کے نماز کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں. بڑا شوق ہے، یہ بھی ایک شوق چلا ہے. آپ کے سماج میں نہیں تھا یہ، شیعوں کے ہاں بہت کم. بھئی عادل ڈھونڈنا ہے، عادل کے معنی کیا ہے؟ کم ترین. عادل کے معنی تو انصاف کے ہیں، انصاف تو خیر بہت مشکل کام ہے، لیکن کم ترین درجہ اس کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہوں. یہاں کبیرہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صغیرہ دن بھر ہوتے رہتے ہیں سبھی سے، لیکن کبیرہ جو ہے وہ نہ کرتا ہو. کتنے ایسے ہیں کہ گناہ کبیرہ. شریعت کے اندر یہ قانون شریعت ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کیے ہوئے ہے تو اس کی شہادت قابل قبول نہیں. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ فرض کیجئے کسی آدمی نے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد شرع کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور حاکم شرع نے، حاکم شرع یہی فقیہ ہے، یہی فقیہ جو ہے یہ حاکم شرع ہے. اسی فقیہ کو ولی فقیہ بھی کہتے ہیں، اسی کو حاکم شرع بھی کہتے ہیں. حاکم شرع ہے، مجتہد جامع شرع ہے، اس کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، حد جاری ہونی چاہیے. حد بھی جاری ہو گئی. حد جاری ہونے کے بعد بات تو تمام ہو گئی نا بھئی، یہیں پر جو کچھ تھا ہو گیا معاملہ. گناہ اب عفو خداوندی کی طرف سے ہے، لیکن قانون شریعت یہ بنا کہ ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں آبادا. کبھی بھی، کبھی اس نے گناہ کبیرہ کیا تھا، کبھی اس کو حد جاری ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کا فسق حد کے دائرے میں آ گیا، اس لیے وہ شخص بلو توبہ کر لیا ہوگا، بلو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ شہادت اس کی قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ شہادت نہیں دے سکتا ہے، گواہی کے لیے وہ نہیں لایا جا سکتا ہے. تو آپ سوچیں ایک گواہی چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ جو نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی سی چیز ہے. جرأت کرنے والے بہت سوچ سمجھ کے جرأت کیا کریں. یہ پتہ نہیں کون سی بیماری آئی ہے، یہ پورے امریکہ کے اندر رائج ہے، جس کو دیکھیے وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ماضی کیا تھا اور ہم کیا تھے. توبہ کیا آپ نے، بے شک کیا ہوگا، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ اس سے بھی سوچ لیں کہ یہ مقام بہت بلند ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے. خیر، میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں تو صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ آئندہ آپ دیکھیں تو خود بھی ذرا سا احتیاط کریں.
آپ بھی سوچیں اور سوچیں میں مجبور ہوں. لیکن فقیہ جو ہے، جو تفقہ فی الدین کی ہے، یہ بنتا کیسے ہے آج کی دنیا میں؟ اس دنیا میں تو یہ تھا کہ دائرہ تنگ تھا، سارے عرب ہی تھے، عربی زبان تھے، مادری زبان جانتے تھے، پیدائشی زبان تھی ان کے پاس اس وقت تک، جب تک پیغمبر تھے، جب تک معصومین علیہ السلام تھے. ادھر بہت سے علوم یہی زبان عرب سے متعلق موجود نہیں تھے، تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ صرف پیدائشی ایک زبان ہے جانتے ہیں، اس کے پیچ و خم سے واقف ہیں. دیکھیے آپ اردو کیسے بولتے ہیں، ہم نے کیا اگر ایک سیکنڈ ہم قواعد کے مطابق چلے تو شاید 4 جملے سے زیادہ نہ بول پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک لفظ دیکھنا ہے، پھر وہی ہو جائے گی اردو کہ میں نے ابھی جانا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ پھر یہ اردو جو ہے فصاحت سے گر گئی، بلاغت سے ہٹ گئی. آپ نے اردو تو بول لیا، کیا قاعدے کے مطابق ہے، یہ نئے علامت فاعلی ہے، لہذا جب بھی بولیں گے تو کہیں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کو بجا لانا ہے. ارے کائے کونے بیچ میں کوسے ہو کہ بھیا علامت فاعلی ہے، قاعدے کے مطابق اسے تو آنا ہی آنا ہے. جب فاعل آئے گا تو نے ضرور آئے گا. لیکن ہمارے جس نے اردو پیدا کیا ہے ہندوستان کی زبان میں یہ مقبول نہیں ہے. یہ تنافر کلمات ہے، یہ فصاحت سے گری ہوئی زبان ہے. ہم نے کیا مانی ہے؟ ہمیں کرنا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں کھانا ہے، ہمیں پینا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں بیٹھنا ہے. قاعدہ کچھ بھی نہیں. قواعد یہ ہے کہ یہ فاعل ہونا چاہیے، فاعل نہیں بن رہا، نہیں آ رہا ساتھ میں. مگر فصیح زبان یہی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ قواعد بھی فصاحت کو لانے میں کہیں دم توڑ جاتے ہیں. لہذا یہ تو اردو کی مثال اس لیے دی کہ 24 گھنٹہ روزمرہ آپ کے درمیان موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے ہی عربی زبان تھی، قواعد معین نہیں تھے، زبان اپنی جگہ پر ہے، سب جانتے تھے، فقط پیغمبر کی بد میں آتے تھے اور نہیں جانتے قرآن تو نبی بیان کرتے جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. مراد خداوندی یہ ہے. بھئی لفظ کا معنی سمجھ لینا اور ہے، لیکن اس لفظ سے مقصود کیا ہے؟ میں مثال دوں آپ کو. آپ دیکھیے بیٹھے تھے کھانے پر، کہا سبحان اللہ کیا عمدہ کھانا ہے. ہم نے کہا جی آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کچھ نہیں. میں نے کہا کیا عمدہ کھانا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں تعریف ہی تو ہوئی نا، اس نے تعریف ہی ہے نا. کیا عمدہ کھانا ہے لفظ جو ہے وہ تعریف ہی تو کر رہا ہے نا، لیکن ایکشن بتاتا کہ یہ تعریف ہے یا یہ طنز ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک دفعہ کہا واہ 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 سبحان اللہ کیا عمدہ کھانا ہے جناب، اور ایک دفعہ یہ کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا عمدہ کھانا ہے. دیکھیے اب لفظ ایک ہی ہیں، الفاظ ایک ہی ہیں، فقط ایکشن اور طریقے جو ہیں مفاہیم کو بدل دیے. ایک سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ کھانا بہت اچھا ہے، اور ایک سے یہ سمجھ میں آیا کہ طنز کر رہا ہے، کھانا اچھا نہیں ہے. یعنی کیا یہی اچھائی ہے کھانے کی؟ وہ طنز کر رہا ہے. تو مفاہیم بدلے. پس مقصود کیا تھا اس کا؟ طنز تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، مگر کہہ کیا رہا تھا کہ یہ اچھا ہے. تو مقصود اور ہے، مراد اور ہے، الفاظ اور ہیں. اسی طرح قرآن ہے، کہیں پر اللہ کا مقصود الٹا ہے اور الفاظ ایسے ہیں. تو اب یہ سمجھائے گا کون؟ ہم تو دیکھ نہیں رہے اللہ کو بولتے ہوئے. جس سے اللہ نے کلام کیا ہے وہی جانتے ہیں کہ کس طرح کا کلام تھا، تو وہی بتائیں گے کہ منظور خداوندی ہے، مراد خداوندی ہے، مقصود خداوندی یہ ہے، مقصد الہی یہ ہے، ارادہ پروردگار یہ ہے. لہذا وہ آیات ہمارے لیے تنہا کافی نہیں ہوئی. اسی لیے جو لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کافی نہیں ہے، اور رسول بھی یہی کہہ کے گیا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. یعنی کیا؟ یعنی یہ قرآن چھوڑ رہا ہوں تو قرآن کے مفاد، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے ارادے، قرآن کے مقصود، ارادہ خداوندی، یہ سب کا بیان کرنے والا بھی چھوڑ رہا ہوں. اور جو امت تھی اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، میری کتاب کافی ہے. تو جو کہہ رہے ہیں کتاب کافی ہے وہ لفظ میں پھنس کے رہ جائیں گے. مراد
خداوندی نہیں جانی۔ ایک فقیہ کا کام ہے کہ وہ مراد خداوندی سمجھے، احکام خداوندی اسی وقت حاصل ہوگا جب مراد سمجھ میں آئے۔ تو اس زمانے میں پھر بھی آسان تھا، آج کے زمانے میں آپ امریکہ سے اٹھ کے جا رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہا ہے، پاکستان سے آ رہا ہے، چین سے آ رہا ہے، جاپان سے آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، افریقہ سے آ رہا ہے، یہ مختلف جگہ سے اٹھ کے لوگ آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ نجف آ رہے ہیں، ایران حوضہ علمیہ قم آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہا ہے سواحلی بول رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے انگریزی بول رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے انگریزی بول رہا ہے، فرانس سے آ رہا ہے فرانسیسی بول رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے چائنیز جانتا ہے، لیکن عربی مادری زبان تو نہیں نا اس کی، تو اس کو اب عربی سیکھنا ہے عزیزم۔ تو عربی سیکھنے کے لیے قواعد سیکھنا ہے، قاعدے سیکھنا ہے، تو نحو الگ ہے، صرف الگ ہے، گرامر میں قسمیں ہیں، ایک لفظ کے کتنے بار تقسیمات ہوئی ہیں۔ ایک لفظ جہد سے جہاد بنا، جہد سے اجتہاد بنا، جہد سے مجاہد بنا، جہد سے مجہود بنا، جہد سے کتنے الفاظ بنتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں ایک ہی لفظ تھا، اس لفظ سے کتنے مشتقات ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صرف، یہ علم صرف سیکھے، پھر اس کے بعد ان کی ترکیب کہ جملے بن جائے، سینٹنس بنے اور پھر فاعل مفعول بنے، اس کو کہیں گے نحو، تو نحو سیکھے۔ بس اس کے ساتھ فصاحت و بلاغت، وہ بھی سیکھنے کے لیے علم بلاغت سیکھے، تب معنی بیان سیکھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ معنی بیان، علم نحو، علم صرف، یہ سب سیکھنے کے بعد نظم الگ پڑھے، نثر الگ پڑھے، الفاظ کی معنی دیکھے، علم لغت پر حاوی ہو۔ اتنے علوم پر حاوی ہونے کے بعد تب سمجھے گا کہ یہ ایک سینٹنس جو پیغمبر کے منہ سے نکلا ہے اسے کیا معنی ہے۔ تو اس کے لیے کتنی عمر لگانی پڑے گی؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ پیدائشی بس دماغ پر ایسے انگلی لگایا اور حاصل ہو گیا، اس کے لیے تو وقت درکار ہے، جیسے ہر علم کے لیے تو ٹائم لگے گا۔ اب آپ سوچئے جو 6 مہینے میں لوٹ کے امامہ رکھ کے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ انہیں بھی چومنے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ یہ کون ہیں۔ بھئی کم سے کم علماء نے اتنی زحمت کر کے اتنے سالوں کے بعد خالص ایک عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، کم آقو نہیں، یعنی تھوڑا بہت سمجھنے کے لیے بھی کہ کام چل جائے، آگے سلسلہ چلنے لگے، تاکہ دوسری کتابیں اس زبان میں پڑھ سکیں کہ جو علم تفسیر میں لکھی گئیں، جو علم رجال میں ہیں، یہ سارے علم الگ ہیں۔ ابھی خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے مہارت کاملہ نہیں، یعنی اتنے زیادہ نہیں کہ ادیب ہو جائیں، تو اتنے کام چلنے لگے، سینٹنس کو سمجھ سکیں، معنی کو سمجھ سکیں، کم سے کم 5-6 سال لگتے ہیں، تب جا کر کے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس کو سیکھنا ہے دوسرے علوم، منطق جاننا ہے، لاجک، فلسفی جاننا ہے، فلسفہ، عرفان جاننا ہے، کہ جس کی اصطلاحیں جاننا کیوں ہے، اس لیے کہ دوسری کتابوں میں یہ الفاظ، اس کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی۔ جب ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے تو جب تک کہ لغت سے نہیں حل ہوتا، جب تک کہ آپ اسے نہ پڑھ کے آئیں، تو آپ کو علم تفسیر جاننا ہے، یہ کیا ہوتا ہے علم تفسیر۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو علم درایت جاننا ہے کہ کیا ہوتا ہے علم درایت۔ پھر اس کے بعد علم رجال جاننا ہے کہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے، انہوں نے ان سے لی، 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 40 واسطہ ہم سے لے کر کے امام تک ہے۔ یہ 40 افراد سچے ہیں جھوٹے ہیں، کہاں کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرے، کس طرح کے ہیں، کیا ذات ہے ان کی، کیا دین ہے ان کا، ان کی کیفیت کیا تھی، رہن سہن کا طریقہ کیا تھا، سماج کیسا تھا، اٹھنے بیٹھنے والے کون تھے، اس ہسٹری کو جاننا اور اس پر حاوی ہونا بحیثیت ایک راوی کے، اور کوئی مطلب نہیں ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق ایک خبر لے کے آئے فتبینوا، تو چھان بین کرنا، یعنی یہ جو خبر سنا رہا ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ اگر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے یوں کہا تو ایسے ہی مان لیں ہم کہ ابو ہریرہ نے کہا، یا ہم چھان بین کریں پتہ نہیں یہ فاسق ہے کہ یہ سچا ہے، اگر سچا ہے تو مانتے، فاسق ہے تو ثابت ہو کہ فاسق ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ثابت کیسے ہو؟ برادران ایک سوال کر رہے تھے، زبردستی اس کو کھینچ کے لایا ہوں تاکہ سمجھ سکیں، مثال ہے یہ۔
آپ دیکھیے میں نے کہا ایک بہت بڑا راوی ہے محمد ابن مسلم اور اس کے لیے میں نے طے کیا کہ یہ سچا ہے آدمی. کہا دیکھیے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سچا ہے. یہ جس نے لکھا اس کو پوچھا میں نے کہ بھائی تم نے اس آدمی سے جس نے لکھا کہ تم نے لکھا کہ آدمی سچا ہے, کیسے لکھا کہ سچا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کتاب میں دیکھا تھا. اس کتاب والے کے پاس پہنچے, بھیا کیسے لکھا تم نے؟ اس نے کہا ہم نے فلاں سے سنا تھا. اس سے پوچھا بھیا آپ کیسے؟ ان کا ہم نے فلاں سے سنا تھا. ان سے پوچھا بھیا آپ کیسے؟ سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ لوگ پھر بھی بحث کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ فرد پر ہم آگے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے, کہ یہ صحیح ہیں, لیکن اگر کہیں یہی ثابت ہو گیا کہ خود ہی فراڈ تھے تو بس بات آگے ختم ہو گئی. اس لیے کہ آگے کی بات سچ ہے ہی نہیں. جب جھوٹا ہی آدمی ہے, آدمی ہی اعتبار سے گر چکا ہے تو اگلی بات ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم تا آخر تحقیق کرتے جاتے ہیں اور آخر میں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب نے اگر کہہ دیا کہ یہ بات سچ ہے اور یہ سارے لوگ سچے تھے, تب ثابت ہوئی کہ یہ روایت سچ ہے. اور اگر ان میں کوئی ایک ڈیفیکشن پیدا ہو گیا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ روایت سچ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول سے ثابت نہیں ہوئی, یعنی روایت آئی نہیں ہے. یہ گڑھی جا سکتی ہے, ممکن ہے کہ اس کو کسی نے گڑھ لیا, ممکن ہے کسی نے گھسپیٹ کر دیا, ممکن ہے واقعہ کسی اور طریقے کا رہا ہو, اسے کسی اور طریقے سے جمع کر دیا. جب تک کہ اطمینان نہ پیدا ہو جائے, یہ سب کرنے میں خالی بتانے میں دکھ رہے نا آپ کو, یہ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. جب یہ سب چیزوں پر حاوی ہو جائے, ایک تو یہ کہ ادبیات عربی سے واقف ہو, اس کے تمام ادبیات کے اوپر کم سے کم اتنی قوت پیدا ہو کہ عربی سمجھ سکے اور پڑھ سکے, اور پھر اس کے بعد علم رجال, علم تفسیر, علم درایت, علم فقہ, اور پھر ان سب کا باپ علم اصول جو نہایت لاجک ہے. اور جب تک لاجک نہ پڑھیں گے یہ سمجھ میں نہ آئے گا. تو لاجک الگ, لاجک کو صحیح استعمال فلسفی ہے, فلسفی الگ. کیوں فلسفی پڑھیں ہم؟ اس لیے کہ ہم کو اعتقاد پر بھی بحث کرنی ہوتی ہے. اعتقاد کے سلسلے میں بھی کہ اللہ ایک ہے, تو یہ لاجک و فلسفی کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے, تو وہاں بھی جانا پڑے گا. الخلاصہ وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں, یہ سب کرنے میں کتنا وقت لگے گا آپ اندازہ کریں. علماء نے اس کو کھمیٹ کر کے اور گھسیٹ کر کے اس کو بنایا کہ کم سے کم 12 سال پڑھے تو خالی وہ سمجھ پائے گا سسٹم, اور پھر اس کے بعد کم سے کم 15 سے 20 سال در سے خارج بیٹھے, تب وہ سمجھے گا تحقیقی زبان, اور پھر مسئلے کی ساخت, مسئلے کا نکالنا, یہ کیسے نکلتا اور کیسے نہیں. اب اس کے بعد 15-20 سال در سے خارج کہتا بھی رہا ہو پریکٹیکلی طور پر, یعنی تحقیق کرتا رہا ہو, اب اس کے بعد وہ کہے کہ اسلام میں اس مسئلے کے لیے یہ قانون ہے قرآن اور حدیث کے مطابق, تو وہ ہے قابل شنیدن, پھر وہ ہے حجت, پھر اس کی بات قابل قبول ہے. یہ نہیں کہ رات میں لیٹے اور سویرے جب آنکھ بند ہو رہی تھی کھل رہی تھی تو مقبول احمد کا قرآن اٹھایا اور تو سطر پڑھ لیا, تو آیت پڑھ لیا دامن, قرآن تو یہ لکھا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں. بابا آپ میں کیا چیز ہو؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو ترجمہ ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ ترجمہ جو کچھ بھی ہے ان کے فہم کے مطابق ہے. آپ پہلے یہ سوچئے یہ کما حقہ بات ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ قرآن ہے, اس کے ذیل میں حدیثیں کتنی ہیں, کیا منظور خدا ہے, کیا مقصود خدا ہے. خالی سے ایک ترجمہ پڑھا, ترجمہ بھی کہنا نہیں آتا, بہت زیادہ قابل ہو جاتے ہیں ترجمہ بولتے ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ترجمہ کہہ سکیں. ترجمہ کہہ رہے ہو, نظریہ دے رہے ہیں قرآن سے, نظریہ دے رہے ہیں اسلام میں. اپنے کو جھانکو غریبانوں کو اور سوچو کہ فقیہ کیا ہوتا ہے, مجتہد کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ انسان قابل شنیدہ ہے کہ اس کی بات کچھ بہتر ہے, اور پھر یہ کہہ رہا ہے مگر ان شرطوں کے ساتھ جھوٹا نہ ہو, مخالف نفسانیت کرتا ہو, اور اس طرح کو جو شرطیں آپ کو میں بیان کر چکا ہوں. تب جو ہے وہ مجتہد ایک مسئلہ شرعی میں نظر دیتا ہے, اور پھر یہ نظریہ ایک مسئلہ شرعی میں دیا اگر اس نے بڑی زحمت کی تو اس مجتہد کو مجتہد متجزی کہتے ہیں. آپ نے فقہ دیکھا ہے, کوئی کسی نے توجیہ مسائل اٹھا کے دیکھیے,
توضیح المسائل میں طہارت سے لے کے حدود و دیات تک آپ شماریے اس کو تو 56 سبجیکٹ ہیں، ایک دو نہیں ہیں. طہارت ایک سبجیکٹ، نجاست طہارت کی ایک سبجیکٹ، نجاست الگ ہے طہارت الگ ہے، لیکن شامل ایک میں کر لیا. اس کے بعد اس کے مسئلے 4000 ہے کہ نہیں ہیں؟ یہ 4000 تو کتابوں میں، اور اس کے بعد جتنے آپ سے پیدا ہو جائیں جو کہ کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. سب پڑھنے کے باوجود کا مولانا صاحب یہ مسئلہ بتائیے کہ نیا پیدا ہو، کسی نے بحث ہی نہیں کیا تھا، کہیں کتابوں میں تھا ہی نہیں، لیکن اب اس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ اصول اور قاعدے کو جان گئے تو قاعدے کی یہ فرع ہے تو وہیں رجوع کر دیں گے اور کہیں گے اس مسئلے کا توڑ اس مسئلے سے ہے، لہٰذا یہ حل ہے اس کا. سمجھ میں آیا نا؟ اسی لیے ہر مسئلہ وہ بھی بیچارہ جو ہے کسی طریقے کا کام نہیں ہے اس کا کہ وہ فوراً مسئلہ بیان کر دے خالی توضیح المسائل اٹھایا پڑھنے سے، بلکہ مسئلے کی ساخت پر اس کو عبور حاصل ہو تبھی مسئلہ بیان کر سکتا ہے. خدا کی قسم میرے اساتذہ جو میرے ابھی بھی استاد ہیں اس وقت مجلس خبرگان کے نمائندگان ہیں جو ہمارا امتحان لیا کرتے تھے اور ہمیں جو اجازہ اجتہاد لکھے ہیں، ان سے بھی ہمارے پاس کہیں سے جب فون جاتا ہے لوگوں کو اور مسئلے شرعی کے عنوان سے ہم بحث کرتے ہیں کہ بتائیے اس میں کیا نظریہ آپ کا، تو کہتے ہیں میں مفتی نہیں ہوں، میں مسئلہ گو نہیں ہوں، میں بحث کرنے کا عادی ہوں. لیاؤ بحث کرتے ہیں اور بس دیکھیں رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن فوری اگر مسئلہ کا جواب پوچھنا چاہتے تو میں نہیں جانتا ہوں، تم جانو تمہارا کان جانے. مجتہدین کو دیکھو فتویٰ کیا دیے ہیں، جن کی تقلیدیں ہو رہی ہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مت پوچھنا. خود سے یہ اتنی ذمہ داری کی چیز ہے اور اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی پر توجہ رکھنا چاہیے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک سطر پڑھا انگریزی میں بدل نہیں، ترجمہ نہیں، اور قاعدے کا ترجمہ بھی نہیں، الٹا سیدھا مارا لوٹا ترجمہ کر دیا. انہوں نے لفظ کچھ کہہ رہا ہے، معنی کچھ بھی ہے، سب یہ کہ بھائی ترجمہ ہو جائے، بات پہنچ جائے. مجبوری بھی ہے، کچھ تو ادھر طرف ہے کہ میری تبلیغ ہو جائے کہ جلد از جلد لوگ سمجھیں کہ میں کون ہوں، اور ادھر زیادہ تڑاؤ ہے کہ بھائی انگریزی میں کچھ نہیں مولانا صاحب اصول کافی کا ترجمہ کرتا ہے. امام علیہ السلام دارمی میں اتنی نزاکت ہے، میں آپ ایک لفظ دیتا ہوں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت میں سے ہے، یہ لفظی ہو گئے. فمن رغب، رغبت کی لفظ سنیے نا آپ نے، رغبت کی کیا معنی ہے؟ یعنی جب کسی چیز کی طرف جلب ہو انسان، محبت ہو اس کی چاہت ہو، اسی کی تو رغبت کہتے ہیں نا. فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت کی چاہت کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا ہوا؟ عربی ہے یہ، بتائیے کیا معنی ہو گئے؟ کیا یہی مقصود ہے پیغمبر کا کہ نکاح میری سنت کی ہے لیکن جو میری سنت کو چاہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ ایسا تو نہیں ہے. لفظ ان کے معنی سے ہے، اور رغبہ یعنی رغبت یعنی چاہت، سنتی یعنی میری سنت. میری سنت سے جس نے چاہت کی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دیکھیے آپ عربی اس کو کہتے ہیں. یہ ان جو ہے اس کے معنی سے ضرور ہیں، لیکن جب رغبت کے ساتھ یہ ان آئے گا تو اس کے معنی پلٹ جائیں گے. رغبت کے معنی یہاں پہ ہو جائیں گے مخالفت کے. اگر یہی بے کے ساتھ آئے کہ راغب تو بے، کہ میں اس چیز سے رغبت پیدا کرتا ہوں، یہاں بھی سے آیا کہ نہیں آیا، تو اس کے معنی ہے محبت پیدا کرنے. لیکن جب ہم کہیں کہ راغب تو ان ہو، اس چیز سے ہم رغبت کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ یعنی اس سے ہم چاہتے نہیں ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اور جو میری سنت سے منہ موڑے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دیکھیں رغبت کے دو معنی نکلے کہاں سے؟ ایک لفظ ان کے بدل جانے سے. سمجھ آیا نا؟ اب آپ نے انگریزی میں ترجمہ کیا تو وہی فرام چل رہا ہے، وہ فرام ہی رہے گا، فرام ہٹا نہیں ابھی تک. اور وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ ترجمہ کیا کہ جا کے دیکھ لیجئے گا. اور بڑے شان سے کیا میرا تجربہ، میں نے تجربہ کیا ہے. ارے بھائی تم کیا جانو کہ کیا ہے، تم نے کیسا ترجمہ کیا ہے. اردو میں ترجمہ کرنے میں بڑے لالے پڑ جاتے ہیں. آپ کہیں یہ کون سی بات ہوئی بابا؟ اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، اردو کے اندر 70% فارسی ہے اور فارسی کے اندر 70% عربی ہے. سمجھ آیا؟ تو گھوم پھر کر کے اردو کے اندر 70-80% عربی ہے
اور پھر تھوڑی سی ہندی کے الفاظ ہیں، تو اس میں بھی جہاں ہندی کے لفظ آ جاتے ہیں عربی سے ہندی میں لے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا چونکہ فارسی اور اردو کے الفاظ رواں دواں ہیں اردو میں عربی کے، تو وہ اسی لیے اسی طرح لفظ رکھ دیتے ہیں. ورنہ ہم ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں، کب ہم ترجمہ کرتے ہیں محبت کا، بولتے رہے محبت دن آدم، اور آپ بھی سمجھ بھی رہے ہیں محبت کسے کہتے ہیں. عشق پھٹافٹ بول رہے ہیں ہم، آپ سمجھ بھی رہے ہیں، خوشحال بھی ہو رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، مگر عشق عربی لفظ ہے. آیا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر معنی کرنے بیٹھے ہیں تو مشکل ہو جائے گا نا. اب لفظیں نہیں ملیں گی ہم کو کہ ہم پاٹ سکیں اسے. اسی طریقے سے انگریزی میں وہ بات ہے، جو وہاں عربی تو دخیل ہے نہیں، اردو میں عربی دخیل ہے، فارسی دخیل ہے، اس لیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی سے، اس لیے ترجمہ مل بھی جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ انگریزی کی زیادہ رٹ نہ لگائیے، سیکھیے، ڈھونڈیے انگریزی میں بھی، بلکہ اردو میں سیکھیے. یہ جو سینٹروں میں بیماریاں چلی ہیں، یہ بیماریاں جو ہے آگے چل کر کے بہت مضر ہوں گی. یہ بیماریاں چلی انگریزی میں تقریر ہونی چاہیے، میرا بیٹا نہیں سمجھتا، اور بیٹا فلم سمجھتا ہے، انڈین فلم لگا کر کے بیٹا بھی سمجھتا ہے، اماں بھی سمجھتی ہیں، اور پھر بہنیں بھی سمجھ رہی ہیں. اور اس کے بعد جب سینٹر میں آئے تو باہر بیٹھا سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، بیٹا نہیں سمجھتا. اچھا بھائی انگریزی کی بھی تلاش لے، اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، یہ مار ہے تمہارے اوپر. جب انگریز ڈھونڈ کے لے آئے صاحب، انگریز کون ہے؟ کہا یہ پیدا ہوا ہے. وہاں والا انگریزی نہیں بولے گا، انڈیا اور پاکستان سے آتا ہو، پتہ نہیں کیسے ایکسینٹ، اس کا ایکسینٹ ہی صحیح نہیں ہے، لہذا وہ سچ نہیں چاہیے. اب یہاں والا انگریز جو پیدا ہوا تو اس کو لے آئے، کل اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، لہذا پھر بھی وہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے، اندر نہیں آ سکے. آپ سمجھے نا؟ تو یہ بہانے بازیاں کرنے والے، اور خالص یہ ایک بہانہ اور نیا نکالا ہے. بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں. کہا ہے کہ بھیا کس بات کے عالم ہے؟ ابھی علم بتایا آپ کو کہاں سے ہوتا ہے، اور ابھی آپ بتایا کہ عالم کیسے ہوتا ہے. کہاں سے عالم ہوگا؟ انٹرنیٹ سے سیکھ لیا. انٹرنیٹ پہ کیا آیا ہے؟ ابھی رات میں ایک پڑھ رہا تھا، ایسا الٹا معنی لکھا ہے اس کے اندر، یہ سب یہاں سے وہاں تک غلط کر دیا اس نے. پورا نے کہا یا اللہ یا خدا، کیا اس کو سوجھی ہوئی تھی کہ یہ لکھ ڈالے. تو آپ دیکھیں نا آپ کی، وہ تو بیچارہ جیسے پایا ویسے ہی اس نے ترجمہ کر دیا انگریزی میں، جیسے ہی بتایا آپ کو کہ ان کا معنی فرام کر دیا اس نے، فرام سے چل رہا ہے معاملہ، اور فرام معنی کچھ اور ہے یا مطلب کچھ اور ہے. بس خلاصہ آمدم سارے مطلب یہ تقریر نہ تھی، گفتگو ہو گئی کہ آپ اندازہ کریں ایک عالم کتنی مشکلوں سے گزر کر کے تب فقیہ بنتا ہے، تب مجتہد بنتا ہے. اس کی عمر یہ سب کرنے کرانے میں 50 کو 55 ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کی تقلید شروع ہوتی ہے. یہ آسان نہیں ہے. اب جو اتنا بھیڑا ہوا ہے اس کے بعد پھر مسائل شروع ہوتے ہیں، تازے اور نئے نئے مسئلے جو گزشتہ نہیں تھے ان پر استنباط کرنا، ان پر اجتہاد کرنا، قرآن و حدیث میں تلاشنا، یہ ساری چیز. تاکہ کل کے آپ کو ضرورت پڑ گئی، کیا ہے صاحب؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے بیوی کی ولادت نہیں ہو رہی، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے اس کی اوپری میں خرابی ہے، ان کا سیلس لیجئے، اس کے ڈالیے، اور پھر اس کے بعد پھر اب جو کچھ ہوگا آگے ہوگا تبھی بچہ پیدا ہوگا. آیا ٹھیک ہے کرنا؟ نہیں ہے ٹھیک کرنا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں اوپری بدلی گئی تھی، اور نہ ائمہ کے زمانے میں بدلی گئی، نہ ائمہ نے بتایا. اب اس کے بعد ائمہ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور فرض یہ ہے کہ سب جانتے تھے ائمہ، اور غیر جانتے تھے، وہ اللہ پھر دین کا کوئی مزہ ہی نہیں. اگر وہ جانتے نہ تھے تو پھر کس بات کے لیے امام بنا دیے گئے؟ قیامت تک آنے والی ہر مشکلات کا حل جانتے تھے. اور جاننا اور چیز ہے، آیا ہر چیز بیان کر کے بھی گئے ہیں؟ تو اول تو یہ کہ نہیں، اور اگر ہاں بیان بھی کر کے گئے ہیں تو سنبھالا کس نے؟ توجہ کریں میری بات پر. بھائی اگر ائمہ بتا بھی گئے تو ہم اس لائق ہی نہ تھے کہ اس کو محفوظ کر لے جاتے. ہم تو ہمیشہ اپنا بستر ٹانگے ادھر ٹہلتے رہے ادھر ٹہلتے رہے. کبھی اس گاؤں میں گئے تو مارے گئے وہاں بھاگے، اس جگہ گئے تو وہاں مارے گئے وہاں گئے. ساری عمر شیعہ جو ہے وہ ہجرت ہی کرتے رہ گئے، یہاں سے وہاں بھاگتے رہ گئے. اب بتائیے کہاں کہاں علم لے کے بھاگتے رہے. یہی محمد ابن ابی عمیر بغنتی کہ جس سے کم 1000 سے زائد احکام شرعیہ کی حدیث ہیں، جس کے مرنے کے 6 سال کے بعد ان کی جب دیوار گری تو اس سے کتابیں نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ 8 برس ہارون رشید نے قید خانے میں ڈال دیا تھا اس بندے کو، محض اس لیے کہ یہ اماموں کا فالوورز ہے. حدیثیں جو بیان کرتا ہے وہ چھٹے امام سے بیان کرتا ہے.
7वें امام سے بیان کرتا ہے، امام صادق سے کہتا ہے، امام موسیٰ کاظم سے کہتا ہے. لہذا یہ آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا. بہن نے ان کے اس کے لیے کہ یہ جو نظامی اور یہ فوجداری والے فوج جو داخل ہو رہی ہے یہ کتابیں نہ پا جائے اور کتابیں ختم نہ کر دے، دیوار کھود کے کتابوں کو گاڑ دیا اور اس کے بعد اس میں ایسے مٹی لگا دی تاکہ یہ محفوظ رہے، جب وہ قید خانے سے نکلیں تو لے لیں گے، علامت بھی لگا دی. وہ قید خانے میں ہی رہے، بہن مر گئی، اس بعد قید خانے میں وہ بھی شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ ویسے ہی کتاب رہی. اب اس کتاب میں کتنا ائمہ کا بیان رہا ہوگا جو 6 سال کے بعد نکلی بھی تو دوسروں نے جلا دی، جو ہم تک نہ پہنچ سکی. تو ممکن ہے یہ مسئلہ اسی میں رہا ہو جو امام بتا کے گئے ہوں. ہوگا کہ نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس ائمہ بیان بھی کر کے گئے تو ہم نے حفاظت نہ کی. تو اب ہمارے دامن ہے کوتاہ، تو ہمیں تلاشنا پڑتا ہے نئے مسئلے کے لیے امام کی طرف رجوع کریں، احادیث میں ڈھونڈیں، تلاشیں. اور لوگ پوچھنے والے سمجھتے ہیں کہ منہ سے بھاپ نکلی اور فوراً دے دیں، ورنہ کہیں گے آپ عالم کیسے ہیں؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو عالم تھے گزشتہ چیزوں کے تھے، یہ نئی جو آپ لے کے آئے ہیں اس کا علم جو ہے اب گزشتہ سے ملائیں گے اور تلاش کے اور کھنگال کے ڈھونڈ کے لائیں گے. اسی لیے سوال ہوتا ہے مجتہدین سے، مراجع سے، تو جواب مہینے بھر کے بعد آتا ہے. خالص یہ نہیں کہ ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تلاش ہوتی اس کی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے تو اس کا شرعاً حل قرآن و حدیث میں کیا ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ ایک فقیہ جو جامع الشرائط، اس کے لیے امام نے فرمایا کہ اب ہم آج سے پردہ غیبت میں کبرا کے جا رہے ہیں. اب ہر مسئلے کا جواب تمہیں نہیں مل پائے گا ہم سے. ابھی تک نواب عربات تھے، لوگوں نے خط لکھا، انہوں نے امام تک پہنچا دیا، امام نے جواب لکھ دیا، انہوں نے دے دیا، مسئلہ حل تھا بالکل، کوئی مشکل ہی نہیں تھی. لیکن آج کے بعد سے غیبت کبرا ہے. اب غیبت کبرا میں اس صفت کا اگر کوئی عالم ہے اور عالم بھی نہیں ہے، دیکھیے سارے عالم جو ہیں ان کی قدریں اپنی جگہ پر ہے. ہم نے ایک دن تقریر میں آپ سے کہا تھا کہ علم علم ہے، چاہے جو بھی علم ہو، علم نور، علم جو ہے نور ہے، کوئی بھی علم ہو. لیکن علم دین جو ہے وہ سورج ہے، وہ ایسا نور نہیں ہے کہ وہ موم بتی کا نور ہو، لہذا وہ سورج ہے. یعنی سب سے زیادہ اہم عالماً بزمانے سے مراد علم دین میں جو سب سے بڑا عالم ہو، عالم ہو اپنے زمانے کا، اتنا زیادہ گہرائی سے جانتا ہو کہ 18 علوم پڑھنے پڑتے ہیں اور ان میں دسترسی حاصل کرنا پڑتا ہے، اور ان میں دسترسی یعنی نظر دینے کی صلاحیت ہو ہر مسئلے کے اوپر، اتنی قوت ہو، تب جا کر کے اس منزلوں تک پہنچتا ہے. یہ واقعی مراجع علم کی چوٹی پر فائز ہوتے ہیں. علم دین کے آسان نہیں ہے کہ آسانی سے مل جاتا ہے، رات میں سوئے سویرے مجتہد ہو گئے، ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہو جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. لکھنا قلم سے اور چیز ہے. رات میں کچھ بھی تھے مقلد استاد ہمارے اکثر مسکرا کے کہتے ہیں یہ بحث علمی ہے، جب علمی بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بحث علمی ہے. یہ وہ والا نہیں ہے کہ رات میں مقلد سوئے تھے اور سویرے مقلد ہو گئے. رات میں سوئے تھے مقلد اور سویرے مجتہد اور مرجع قرار پا گئے، ایسا نہیں ہے. عمریں گزرتی ہیں، وقت درکار ہے، پھر اس کے بعد ان کی بات آپ کے لیے قابل عمل ہے، یعنی آپ اس پر عمل کریں. اچھا ایک بہت ہی مختصر گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا. یہ ایک اہم بحث ہے. ہم مانتے ہی نہیں کسی کو، پھر دین ہی نہ مانیے. نہیں، ہم دین بھی مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، نماز روزہ بھی کریں گے، مگر ہم ان کو عالم نہیں مانتے. پھر کہاں سے کریں گے؟ تو آپ مجتہد ہو جائیں. دو ہی صورت ہے، یا تو آپ مجتہد ہو جائیں، خود عالم ہو جائیں نہ جانیں، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو پھر اس کے پیترے جانے. اس کا نام ہے احتیاط، کہ کہاں سے کیسے کیا کرنا ہے. اور اگر وہ بھی نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ کے عمل کریں. بس جس سے پوچھ کے عمل کیا اس کا نام تقلید ہے. اچھا جتنا انکار کرے میں مقلد نہیں ہوں، لیکن آپ مقلد ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر آپ نے مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو،
اور خود ہی مر گئے ہیں. ان کی توضیح مسائل سے دیکھ کر کے آپ نے مسئلے پر عمل کر لیا ہے, تب بھی آپ نے تقلید کیا مردہ کی. اور اگر آپ سستانی صاحب کے توضیح مسائل سے دیکھ کے عمل کر لیا تو آپ نے تقلید کر لیا زندہ کی. مگر آپ نے تقلید ہی کیا ہے. کسی کے نظر پر عمل کرنا تقلید ہے, اور یا تو پھر آپ عمل نہ کریں, اور اگر عمل کریں تو تقلید کرنا ہی کرنا. اور ظاہر ہے کہ مردہ سے بہتر زندہ ہوتا ہے. اگر مسئلہ نیا پیش آ گیا تو آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ لہذا یہ ذہنیت سے نکال دیں کہ تقلید ہوتی ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں, حاجت ہی نہیں. اسپیشلسٹ, جس چیز کا اسپیشلسٹ موجود ہے اور آپ کچھ نہیں جانتے ہیں تو اسی تو پوچھیں گے جا کے. آپ کس سے پوچھیں گے؟ جو جاہل ہے اس سے جا کے پوچھیں گے. آپ دیکھیے, آپ نہیں جاتے ہیں گردے والے کے پاس ہارٹ کا علاج لے کر کے, ہارٹ خراب ہو گیا ہے, آپ معلوم ہے آپ گردے کے ڈاکٹر ہیں, نہیں میں تو پوچھنے آیا تھا کہ آپ کر دیں گے. وہیں سے بھاگیں گے آپ بھی شرماتے ہوئے, اور وہ بھی بھگائے گا کیسا دیوانہ. بھائی میں لکھ کے ٹنگا ہوا ہے کہ میں یہاں جو ہے وہ گردے کا علاج کرتا ہوں اور یہ ہارٹ کا لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ویسے ہی یہاں پر بھی ہے. علماء کی معنی یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی فقیہ ہے. ایک بیچارہ ذاکر ہے, چند واقعات اسلام کے تاریخی واقعات رٹ کے اچھے الفاظ میں بیان کرنا آپ کو خوش کرنا جانتا ہے. اب آپ اس کے پاس مسئلہ شرعی لے کے آئیں, قبلہ یہ ذرا بتائیے گا. اب وہ بیچارہ کہے اچھا یہ ایک بیماری ہے ہمارے یہاں, وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اس کی توہین. وہاں تو اس نے لکھ کے لگا دیا میں گردے کا ڈاکٹر ہوں. خود ہی آپ کی توہین کی, آپ بد عقل ہیں کہ کیوں آ گئے ہیں. لیکن یہ بیچارہ لکھ کے لگایا نہیں تھا کہ میں گردے کا ڈاکٹر ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں صرف تاریخی واقعات جانتا ہوں. یہ تو بن کے آیا تھا مولانا. جو آپ کی بیماری ہے کہ ہر آنے والا مولانا, ہر آنے والا مولانا. مولانا لقب جانتے ہیں کس کا؟ مولانا. اردو میں کہیں تو کچھ اور ہو جائے گا, مولانا یعنی یہ مولا ہے ہی نہیں. اور اگر آپ عربی میں کہیں تو مولانا والمقتدانا یعنی ولی ولایت. اولا اس دن میں نے پڑھا تھا, میں اولا سے ہے مولا, من کنتو مولا فہذا علی مولا, تو علی مولا ہے. آپ جب مولانا کہتے ہیں مطلب ہے آپ میرے مولا. آپ اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جس کو چاہیے عام گھاس کو مولا بنائیے دن بھر, وہ بیچارے خلیفہ تک رہ گئے, آپ تو مولا سے بھی آگے بڑھ گئے. وہ کے بعد بھی تان کرتے ہیں, وہ تو خلیفہ تک رہ گئے, خلیفہ بنا کے رہ گئے. آپ تو جس کو نے اس کو مولا بنائے دے رہے ہیں. مولانا یہ کیوں آیا مولانا کی اصطلاح ان معمم کو؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا انہم حجتی علیہ, یہ تمہارے اوپر حجت ہے ہماری طرف سے. تو اس لیے حجت جب قرار دیا اللہ نے کہ امام نے, اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے نے, تو آپ نے بھی مولانا کہہ دیا. بس مولانا بھی کہنے میں ذرا سنبھل بول کے کہا کیجئے. اور جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس سے سوال کیجئے. آپ فقیہ سے جا کے پوچھئے مسئلہ. آپ جو ہے اس طرح کے لوگوں سے مت پوچھئے. ہاں آپ نے زندگی کے مسائل ہیں ایسے پوچھنا پوچھئے آپ, یہ مسئلہ شرعی کے اعتبار سے آپ بحث نہ کریں پلیز. آپ جو ہیں وہ احکام الہیہ کا علم حاصل کریں, ان کے ریسورسز سے, ان کے ذریعے سے, ان کے طریقے سے, اور ان کے طریقے اور ذرائع جو ہیں جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ فقہاء ہیں اور وہ مجتہدین ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں عمریں برباد کرتے ہیں, عمریں صرف کرتے ہیں اسی لائن میں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے سوال کریں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فلولا نفر من کل فرقۃ, کہ انہیں ہر ایک گروہ سے کچھ طائفہ نکل جاتا, اور نکلنے کے بعد سیکھے, اور سیکھنے کے بعد فقیہ بن, اور فقیہ بنے. شب جمعہ آئے, بس 2 جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں. فقیہ بنے. ائمہ کے زمانے میں, ائمہ کے اصحاب میں فقہاء ہوتے تھے. فقیہ ضرورت نہیں تھی, امام خود موجود ہے, نہ استنباط کی ضرورت ہے, نہ مسئلہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, کوئی امام سے پوچھا ڈائریکٹ. لیکن نہیں, فقیہ ایسا ویسا فقیہ نہیں. یہاں آج تو ہمارے آپ کی زبان پر ہوگا, ہم غیر معصوم و خاطی جو کہ علم کا مبلغ نہیں تول سکتے, ظاہر دیکھ کے کہہ دیا یہ فقیہ ہیں, وہ فقیہ ہیں, وہ فقیہ ہیں, یہ مجتہد, وہ مجتہد, فلاں مجتہد. لیکن امام معصوم جان رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. جب وہ کسی کو فقیہ کہہ دے
تو اس کی عظمت فقاہت میں کتنی بلند ہوئی. آپ اندازہ کریں جب خط لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام تو کیا لکھتے ہیں؟ من عبداللہ الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. رجل فقیہ، ایک تو رجل معنی مرد کے ہوتے ہیں، لیکن اب اس چیزوں کی چاشنی آپ کیسے لے سکتے ہیں جب تک عربی نہ جانتے ہوں. رجل الفقیہ یعنی مرد فقیہ. ایک دفعہ کہتے ہیں نا، آپ روزمرہ بولتے ہیں ارے صاحب ان کی کیا بات ہے، یہ تو مرد میدان ہے. مرد میدان بولتے ہیں نا، کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی میدان کے مرد ہیں، عورت نہیں ہے، یہی مطلب ہے؟ نہیں، مرد میدان ہے، یعنی وزن ہے اس کے اندر. یعنی یہ کہ اس میدان شجاعت کا انتہائی مرتبہ شجاعت پر فائز ہونے والا رجل الفقیہ یعنی فقاہت کے میدان کا آخری فرد ہے یہ شخص جس کا نام حبیب بن مظاہر. امام حسین علیہ السلام لکھ رہے ہیں جو امام معصوم ہے، جو ہر چیز جانتا ہے کہ اس کا مبلغ علمی کیا ہے، اس کی فقاہت کیا ہے. اسی لیے بتایا ہے اور روایت میں ہے کہ جب امام سہانے گئے تھے حبیب کے تو فرمایا تھا واللہ یا حبیب انت تختم القرآن فی لیلت واحدہ. اللہ اے حبیب تمہاری ذات وہ ہے کہ تم پورا قرآن ایک رات میں ختم کرتے تھے. توجہ کریں آپ کیسے ختم کرتے تھے وہ حبیب جانے، میں اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو لوگوں کے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ علی کیسے ایک قدم گھوڑے سے ادھر اٹھا کے ادھر لے جانے میں رکعت سے ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پورا قرآن کیسے ختم کر دیتے تھے. تو ان کے تو یہ بالکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی علی کیسے ختم کر دیتے تھے کہ حبیب کیسے رات بھرے میں پورا قرآن ختم کر دیتے عادی طریقے سے. ورنہ علی کا ختم کر دینا قرآن ادھر سے اور ادھر پہلے جانے کے درمیان کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مگر کہ چونکہ قلب چاہیے پذیرش کی، قبولیت کی قلب چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، یہ کیا ڈھونگ کی روایتیں لوگ لے کے آتے ہیں. بابا کون سے میں ڈھونگ ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے. آپ دیکھیے مطالعہ کے معنی ہے، دیکھیے مطالعہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، پوری ذات وارثہ لکھی ہوئی ہے. یہ میں ایک ہی نگاہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کر رہا ہوں نا، یہ لکھی ہے، دیکھ رہے ہیں نا. بس علی جو ہے وہ ذات ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا، تو جب قدم اٹھایا اور ادھر لے گیا تو کل لوح محفوظ نظروں کے سامنے سے گزر گیا. اسی کا نام تو تلاوت ہے، اور کس چیز کا نام تلاوت ہے؟ علی کو کیا یہاں مشکل ہوئی تلاوت نہ کرنے؟ بس عظمت معصومین تو کہیں بلند و بالا، اور اصحاب ایسے ہیں فقیہ رجل الفقیہ. بس ختم کیا میں نے آپ کے سامنے، وقت زیادہ لے لیا اور چونکہ کل کام کا وقت ہے، لیکن بہرحال مجھے کہنا ان ساری چیزوں کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 40 منٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ہے. لہذا ابھی بہت سے مطالعے، بہت سے گوشے اس میں رہ گئے جو آئندہ بھی باتیں ہوں گی. بس ایک فقیہ کو سمجھنا اور اس کی بات پر عمل کرنا، یہ کیفیت جو ہے تقلید ہے. اور خداوند عالم ہم سب کے دلوں میں ایسی کیفیت پیدا کرے کہ ہم سب فقیہ کو پہچان سکیں اور آشنائی فقہ پیدا کریں. اللہ ہمارے دلوں میں دین کے سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرما. باراللہ ہمارے دلوں کو قوت عنایت فرما مذہب و دین کی حقیقت تک پہنچنے کی. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. تعبد تمام دنیا میں جہاں جہاں محبان عالم، محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ. معبود جہاں جہاں محبان آل محمد مریض ہیں ان کو شفائے عنایت فرما، شفائے عاجل و کامل. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بار الہا کہ بھائی بہن جو پریشان ہیں، دور ہیں، دور افتادہ، ان سب کی مشکلات کو رفع فرما. باراللہ جن کے ماں باپ مریض ہیں دعاؤں کے لیے کہا، ان کے ماں باپ کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. باراللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ ان کو قوت تحمل عنایت فرما، باراللہ ان سب کے ساتھ ہمارے دل میں بھی قوت تحمل کی قوت عنایت فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
معبودنا ہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. بار الہا تمام محبان آل محمد کے دلوں میں محبت کو جاگزی فرما. بار الہا اہل محمد سے ہم کو عشق ان بے انتہا عنایت فرما. بار الہا امام کو ظہور جلد از جلد فرما. نظام عالم کو چین عنایت فرما. ان کے اصحاب و انصار میں ہم کو شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.